السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 ہے اور پارہ نمبر 8، آیت نمبر 136 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور مشرکین مکہ نے بنا لیا ہے اللہ کا شریک، کس میں؟ کھیتی میں اور مواشیوں میں۔ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کا نصیبہ حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ چونکہ سورہ مکی ہے، پیچھے ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ کس کس طرح سے کفار مکہ نے دیوی دیوتا بنائے ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا، جنات کو بھی نہیں چھوڑا، ان سے بھی فائدہ اٹھایا، ان کو بھی اپنا رب مان لیا۔ اور یہاں پر ہم جو ایک بڑی چیز دیکھتے ہیں، عبادات میں تو کفار مکہ نے زیادتی کی تھی، ظلم ہی کیا تھا، لیکن جب صدقہ خیرات کی باری آئی تو مشرکین مکہ نے اس میں بھی ناانصافیوں کی حد پار کر دی۔ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو انعام کے طور پر دیا ہے، ان پر نعمتوں اور برکتوں کے انعامات کیے ہیں، اس میں سے بھی اللہ کے لیے حصہ نہیں نکال رہے، اس میں سے بھی اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کا حصہ نکال رہے ہیں۔ وہ دوسرے کون سے ہیں؟ ان کے اپنے من گھڑت باطل خدا اور باطل چیزیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، ان کفار نے اللہ نے جو پیدا کی ہیں کھیتیاں اور مواشی، اس میں سے اللہ کے علاوہ دوسرے حصوں کا چیزوں کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا حصہ ہے، بِزَعْمِهِمْ، اپنے خیال کے مطابق، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ جس دن وہ صدقہ خیرات کو نکالنے لگتے ہیں تو دو ڈھیریاں لگا دیتے ہیں، ایک ڈھیری میں کہتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں جائے گا اور یہ ہمارے شریکوں کو جائے گا۔ یہ ان کو پڑھایا کس نے، بتایا کس نے؟ بِزَعْمِهِمْ، جو ان کے دل میں اول پٹانگ قسم کے خیالات آتے ہیں، صرف اس کی بنا پر، کوئی دلیل، کوئی واضح بات نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ اس بات کا خود بھی اعتراف کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ، اب جو حصہ تو انہوں نے اپنے مشرکوں کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں فَلَا يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ، اس میں اللہ کا حصہ شامل نہیں ہوگا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو اللہ کا حصہ انہوں نے مقرر کر دیا ہے، پہلے سے الگ کر دی ہے، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اس میں سے ان کو شریکوں کا حصہ تو مل سکتا ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا فیصلہ ہے، کتنی بری بات ہے وہ جو کرتے ہیں۔ اب سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کو اس بات کا تو پتہ ہے، یہ کھیتیاں اور یہ جانور اور یہ جتنی بھی اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، ان کا خالق کون ہے؟ صرف اللہ، لیکن اللہ کے ساتھ جو دوسروں کا حصہ مقرر کیا ہے وہ وہم اور گمان کی بنا پر کیا ہے۔ ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے، صرف ان کا ایک خیال ہے، اور وہ خیال یہ ہے کہ ہماری جو کھیتیاں ہیں اور جو مواشی ہیں اس کو مزید
جو ہمارے دیوی دیوتا ہیں، معبود باطل جو معبود ہیں ان کے دیوی دیوتا اس میں شامل ہیں، فرشتے ہیں، ستارے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے بزرگوں کی جو روحیں ہیں ان کے لیے حصہ اس لیے نکالتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے اللہ جو ان کے اوپر انعامات کر رہا ہے یہ ان کے دیوی دیوتا، فرشتوں، ستاروں یا ان کے بڑے بزرگوں کی روحوں کے نظر کرم کی وجہ سے ان کو مل رہا ہے، اور اگر انہوں نے اس میں ان کا حصہ نہ نکالا تو ان کو کوئی بڑا نقصان پہنچ جائے گا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حصہ داروں کی نسبت اپنا حصہ نہیں لیتا ہوں، جس نے میرے ساتھ کسی اور کو حصہ دار بنایا میں اس کے عمل اور اس انسان دونوں کو چھوڑتا ہوں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کسی اور کی ذات کو شامل کیا جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کی ذات کو شامل کیا جائے، یا لینے دینے صدقات اور خیرات جہاں اللہ کا حصہ ہے وہاں کسی اور کا حصہ مقرر کیا جائے۔ محمد عربی نے کیا کہا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے کتاب الزہد میں باب تحریم الربا، اور اس طرح سے بخاری میں بھی یہی حدیث ہے اس سے ملتی جلتی کتاب الزکوٰۃ میں۔ ایسے لوگوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دستبردار ہوتے ہیں جو کہ اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کو بھی خوش کرتے ہیں۔ آیت کا جو دوسرا حصہ بھی ہم نے پڑھا ہے وما کان للشرکاء فلا یصیروا الی اللہ، یہ ان کا سب سے بڑا ظلم ہے کہ اگر تو جو انہوں نے فصل اگائی ہے اس میں کوئی کمی پیشی آ گئی یا طوفان سے وہ تباہ ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ بن گیا تو جو حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہے اس میں تو کمی پیشی کر لیں گے، لیکن جو انہوں نے اپنے شریکوں کے لیے حصہ مقرر کر لیا تھا اس میں سے کمی پیشی نہیں کریں گے۔ شریکوں کا حصہ وہی مقررہ حصہ دیا جائے گا، لیکن اگر فصل تباہ ہو گئی یا فصل میں کوئی کمی پیشی آ گئی تو اس سال اللہ کے راستے میں جو جانے والی چیزیں تھیں، جو مال جانا تھا اس مال میں کمی کر دی جائے گی۔ یہ ان کو پٹی کس نے پڑھائی ہے؟ ان کی اپنے خیالات نے۔ بہت بڑے 2 جرموں کا ارتکاب کر چکے ہیں ابھی تک اس آیت میں۔ مالی عبادات میں اللہ کے ساتھ معبودوں کو شریک کرتے ہیں، اور دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ اللہ کا راستہ الگ اور معبودوں کا راستہ الگ۔ اللہ کے راستے میں الگ جمع مال دیتے تھے اور معبودوں کے راستے میں الگ مال دیتے تھے، اور اگر مال میں کمی آ گئی تو اللہ کے مال میں تو کمی کر لیں گے لیکن شریکوں کے مال میں کمی نہیں کریں گے۔ ساء ما یحکمون، اللہ کہتا ہے کتنا برا فیصلہ ہے وہ جو کرتے ہیں۔ اصل فیصلہ تو کیا تھا؟ اچھا فیصلہ تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ اگر مال میں کمی آ گئی، اللہ کے راستے والے مال میں کمی کر رہے ہیں تو معبودوں کے راستے میں بھی کمی کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں، کہیں ان کے دیوی دیوتا ان سے ناراض نہ ہو جائیں، اور کہیں اگلی دفعہ اگر ان کے دیوی دیوتاؤں کو کی نظر کرم نہ ہوئی تو اچھی فصل نہیں آئے گی۔ یہ خیال اور یہ شرک اور یہ جو پٹیاں ان کے ذہن پڑ چکے ہیں، یہ سراسر اللہ کہتا ہے ناانصافی کی باتیں ہیں۔ آیت نمبر 137 ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، دراصل اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں جو مشرکوں نے خوشنما کر کے اپنے سوسائٹی میں فلرش کر دی ہیں، پھیلا دی گئی ہیں، اس میں جو پیچھے ہم پڑ چکے ہیں۔ اللہ کے راستے میں بھی دینا اور اپنے معبودان باطل کو بھی خوش رکھنا، اور ایک اور بہت بری بات تھی جو اس سوسائٹی میں پھیل چکی تھی، اور وہ برے انداز میں نہیں پھیلی تھی، وہ ایک پوزیٹیو اینگل میں پھیلی ہوئی تھی، وہ تھا قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ شرکاءہم، یہ پٹیاں کس نے پڑھائی تھی؟ ان کے شریکوں نے۔ ان کے شریکوں نے، ان کے معبودان باطل نے ان کے اندر ایک بات ڈالی تھی کہ اولاد کو قتل کرنا ایک اچھی بات ہے، یہ شرف کا اور عزت کا مقام ہے۔ لیردوہم، تاکہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے چلے جائیں، اور اس طرح سے انہوں نے ایک اور جرم کا ارتکاب کیا۔ وہ جرم کیا تھا؟
اولاد کو قتل کر دینا، یا تو وہ بیٹا اور بیٹی دونوں کو ہی مار دیتے تھے، اور یا پھر وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اولاد کو قتل کرتے کیوں تھے؟ آخر کیا وجوہات تھی؟ 3 بڑی وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، بیٹے کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور اس کے پیچھے ان کی انا اور ان کی جھوٹی عزت تھی کہ کل کو ہماری بیٹی کا کوئی شوہر ہوگا، وہ ہمارا داماد بنے گا، اور داماد کیا کہ ہمیں اپنی آنکھیں نیچی کرنی پڑیں گی، یا بیٹی کسی دوسرے قبیلے اور خاندان میں جائیں گی اور وہاں پر ہم نے جن سے ہمارا سالہ سال کا لڑائی اور جھگڑا ہے وہ ختم کرنا پڑے گا، اور اس طرح سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اولاد کو قتل کرنے کی جو وجوہات میں ایک وجہ تھی، وہ بیٹا یا بیٹی دونوں کو قتل کر دیتے تھے، مار ڈالتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ سوچتے تھے کہ وہ اخراجات کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ان کا جو ایک معیار زندگی انہوں نے مقرر کر رکھا تھا، اگر اور بچے اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو وہ ان بچوں کو پال نہیں پائیں گے۔ اور یہ نظریہ مشرکین مکہ کا نہیں تھا، آج کی سویلائزڈ قوم کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر اس طرح سے زیادہ بچے ہو گئے تو ہم ان کو وہ طرز زندگی نہیں دے پائیں گے جو ہم سوچتے ہیں۔ نمبر 3، جو اولاد کو قتل کرنے کی بڑی وجہ تھی، وہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر قربانی تھی۔ اکثر لوگ یہ دعا کرتے تھے اگر مجھے اتنے بیٹے ہو گئے تو اگر ایک بیٹا بت کے حضور قربان کر دوں گا، اور اس کی واضح مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی کی تھی کہ اگر میرے ہاں 12 بچوں کی ولادت ہوتی ہے، ایک بچہ میں بتوں کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، قرہ جو ہے وہ آپ کے والد عبداللہ کے نام نکلا، اور پھر ظاہر ہے اولاد، اور وہ بھی سب سے چھوٹی اور پیاری اولاد قتل نہیں کی جا رہی تھی، بل آخر ایک پوری شورائی کمیٹی کے تحت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی دیت دے دی۔ تو یہ طریقہ کار مشرکین مکہ میں رائج تھا، اور ان سارے طریقوں میں شرم یا پھر سر جھکنے والی بات نہیں تھی، یہ اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ عزت کا مقام سمجھتے تھے، اپنے آپ کو نیکی اور شرف کا مقام سمجھتے تھے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اس طرح کی اور بہت سی باتیں تھیں جو ان کے اصل دین کو ڈھانپ چکی تھی۔ یعنی جو اصل دین تھا، مشرکین مکہ سارے برے ہی نہیں تھے اور سارے برے کام ہی نہیں کرتے تھے، ان میں بہت سے اچھے کام تھے۔ مثلاً وہ حضرت ابراہیم کو فالو کرتے تھے، وہ عبادات کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج عمرہ کرتے تھے، صفا و مروہ کرتے تھے، وہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، رحم دل تھے، امانت دار تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے تھے۔ لیکن ان بری خرافات نے، جو ان کے اندر بری خرافات تھیں، دراصل وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، ان کے دین کو مکس کر دیا تھا۔ اچھی چیزیں اور بری چیزیں اتنی مکس ہو گئی تھیں کہ اچھی چیزوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اچھی چیزیں کہاں ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ، اے نبی ان کو چھوڑ دیجیے۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، وہ جو اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے اپنے گمان کے مطابق بہانے کر رہے ہیں، اے اللہ کہ نبی ان کو چھوڑ دے، لگے رہنے دیجئے۔ آپ نے ان کو سمجھایا بجھایا، اب یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ اگلی جو بات ہم پڑھنے لگے ہیں، ایک اور چیز ان میں بڑی عجیب بیماری اور خرافات میں سے خرفت تھی، وہ کیا تھی؟ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ، وہ کہتے تھے یہ جو جانور ہیں، مواشی ہیں، وَحَرْثُ حِجْرٌ، یہ منع ہے۔ کچھ جانور اور کچھ مواشی انہوں نے پہلے ہی نشان لگا کے رکھ لیے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے یہ ہمارا کھانا ان کو ممنون ہے۔ وہ خاص طور پر انہوں نے اپنے دیوی دیوتا کے نام پر نشان لگا کے رکھے تھے، یہ جب مواشی بڑے ہوں گے یا کھیتی پک جائے گی تو یہ ان کو دی جائے گی۔ لا یطعمھا، اس کو کوئی نہیں کھائے گا، الا ومن نشاء بزعمہم، ہاں جن کو ہم چاہیں گے جب کھیتی پک جائے گی، ہمارے دیوی دیوتا اور بڑے علماء جو ہمیں بتائیں گے اس کے مطابق ہم نے جو فیصلہ کرنا ہوگا کر لیں گے، لیکن ابھی تک اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، وہ کہتے تھے یہ جو ہمارے مواشی ہے ان کی پشتوں کو استعمال کرنا، یعنی اس پر سواری کرنا اور بوجھ لادنا، یہ حرام ہے۔ اب وہ
بتوں کے نام پر وقف ہو گئے ہیں، وہ محرم احترام والے ہو گئے ہیں، ان پر سواری کرنا یا ان سے کوئی فائدہ اٹھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ والانعام، اور اس طرح سے مواشی لا یذکرون اسم اللہ علیہا، کئی دفعہ جان بوجھ کر وہ مواشیوں پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کرتے تھے بلکہ دیوی دیوتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے، افتراء علیہ، یہ اللہ پر دراصل جھوٹا الزام ہے۔ وہ منسوب کس کو کرتے تھے؟ اللہ کو، کہ اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے اور یہ مشرکین کے لیے جانور ذبح کرنے، ہماری دیوی دیوتاؤں کے لیے، اور جو دیوی دیوتاؤں کے لیے نام پر جانور ذبح ہوگا اس پر اسی کا نام لیا جائے گا۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، اے نبی ان قریب یہ جو الزام لگا رہے ہیں اللہ پر اور یہ جو باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے اور یہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر نظر نیاز دینی ہے، ان قریب ان کو اس بات کا پتہ چل جائے گا وہ اپنے دعوے میں سچے تھے یا جھوٹے تھے۔ وہ قولو، اور وہ کہتے تھے ما فی بطون ھذا الانعام خالصۃ للذکورنا۔ اچھا، ایک اور عجیب بڑی بات ان کی، جو مؤنث جانور ہوتا تھا اب وہ بچہ پیدا کرنے والا ہے تو وہ کہتے تھے ابھی یہ جو مؤنث جانور کے اندر بچہ ہے، اگر تو یہ بچہ ہے تو یہ بچہ ابھی زندہ ہے، ٹھیک ٹھاک پل رہا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تو یہ ہمارے جب یہ پیدا ہوگا تو صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ وقالوا ما فی بطون ھذا الانعام خالصۃ للذکورنا، وہ کہتے تھے اس جانور کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مرد کھائیں گے۔ ومحرم علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر یہ ٹوٹلی حرام ہے۔ یہ کس نے ان کو بتایا؟ خود سے گھڑ لیا۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِي شُرَكَاءُ، لیکن اگر وہ بچہ جب پیدا ہوگا وہ مردہ ہوا تو مرد اور عورتیں سارے مل کر کھائیں گے، لیکن اگر وہ زندہ ہوا تو صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ کہتا ہے ان قریب جزا دے گا، اللہ ان کو سزا دے گا، ضرور دے گا۔ وَصْفَهُمْ، اس بدغمانی کی، اس بکواس کی، اس اپنے ذہن میں گھڑے ہوئے باطل خیالات کی جو انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیے ہیں۔ انہو حکیم علیم، کیونکہ یقیناً اللہ بہت ہی دانا ہے، بڑی حکمت والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جو معاشی انہوں نے بتوں اور آستانوں کے نام پر وقف کر رکھے تھے وہ ہم سورہ المائدہ میں پڑھ چکے ہیں، جیسے بحیرہ صائبہ وغیرہ، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میل جو بچہ پیدا ہوگا مادہ جانور کے پیٹ سے وہ زندہ تندرست ہوا تو مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی، مردہ ہوا تو مرد عورتیں سارے کھائیں گے۔ اس طرح کی رسومات خالصتاً مشرک معاشرے سے ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہیں، فلاں دن کا دودھ خاص طور پر فلاں بزرگ کے نام پر دیا جائے گا، فلاں جانور کو اس لیے بڑھا کیا جا رہا ہے کہ اس کے نام پر رکھا جا رہا ہے، فلاں کو فلاں کا منگتا کیا جا رہا ہے، تو یہ سب چیزیں ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ ہمارا عقیدہ مشرکین کے ساتھ تو نہیں مل رہا، اگر کہیں ایسا ہی ہے وہی ہم نے اپنے معاشرے میں چیزوں کو پلنے دیا ہے، ہمارے اندر سے مشرکین مکہ کے جراثیم ابھی تک نہیں نکلے، تو ہمیں اپنی بات پر، اپنی زندگی پر غور و فکر کرنا پڑے گا، کیونکہ شروع کے سورہ البقرہ میں ہم نے دیکھا تھا جب منافق کے بارے میں آیات شروع ہوئی تھیں تو اللہ نے کہا تھا ان کے اندر مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی جو مرض ہے اور زیادہ کر رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض، وہ مرض کس چیز کا نام تھا؟ کفر صحیح طور پر نکلا نہیں تھا، وہ اسلام بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، کفر بھی چل رہا تھا۔ ایک مومن یا تو مومن ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، درمیانی راہ نہیں ہوتا، یا حق ہوتا ہے
یا باطل ہوتا ہے، یا روشنی ہوتی ہے یا اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ دونوں چیزیں لے کر چلیں گے تو کفار مکہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جہنم کے 7 درجات بتائے ہیں احادیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اس درجات کے اکارڈنگ تو آتش پرست، چاند سورج ستاروں کے پجاری، بتوں کے پجاری کے درجات بھی منافق کے درجے سے اوپر ہیں، اور منافق کا درجہ سب سے نیچے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دین کو بھی لے کر چلنے کی کوشش کی اور کفر کو لے کر بھی کوشش کی، لیکن سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، اندھیرا روشنی ایک ہی ترازو کے پلڑوں میں نہیں آ سکتے، ایک چیز آ سکتی ہے۔ اسی طرح سے یہ ساری باتیں، یہ حصہ، یہ کھیتی ہم نے اپنے دیوی دیوتا اور مری ہوئے لوگوں بزرگوں کی روحوں کے لیے مقرر کیا ہے، اس پر غور و فکر کرنی پڑے گی۔ کہیں ہمارے معاشرے میں ایسا ہو تو نہیں رہا، یہ جانور، یہ کھانا، یہ دیگ فلاں بزرگ کے آستانے پر لے کر جانا ہے، اس چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا تو نہیں ہو رہا؟ اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، وگرنہ کہیں ہمارا حال بھی وہ نہ ہو جو مشرکین مکہ کا ہوا۔ پھر زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم، قتل اولاد کو خوبصورت کر کے مشرکین مکہ کے اندر یہ بات ڈال دی گئی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی کسی نہ کسی طرح سے ڈال دی گئی ہے، اور یہ ڈالی کس نے ہے؟ آج بھی کفار نے ڈالی ہے، اور اس کو برے انداز میں نہیں پھیلایا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور مزید ایڈز دی جا رہی ہیں، پیسے سے، آلات سے، ادویات سے، معاشرے کو فلاح و بہبود کے نام پر ان جرائم کو دراصل فلاح و بہبود کے طور پر چلایا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ معاشرہ اخلاقی اور تمدنی اور مذہبی، معاشرتی، سماجی ہر لحاظ سے پستی کا شکار ہو رہا ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 140 میں بھی یہی کہہ رہے، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بہت بڑا نقصان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر لیا، اور قتل کیوں کیا؟ حماقت اور لا علمی کی بنا پر۔ وحرموا ما رزقہم اللہ، اور انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا حلال رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا تھا، افتراء علی اللہ، اوپر سے یہ کہا کہ یہ اللہ نے ہمیں حرام قرار دیا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا اس طرح سے کرو، اللہ پر جھوٹا الزام لگایا۔ کذلوا، ان قریب یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، یہ یقیناً گمراہ ہو چکے ہیں۔ وما کانوا مہتدین، اب یہ ہدایت کے راستے پر آنے والے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے دور ہٹ چکے ہیں۔ مشرکین مکہ کی خود ساختہ چیزیں کیا تھیں، وہ یہ ساری آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ پیچھے جو ہم پوری کی پوری یہ ایک رکوع ہم نے پڑھا ہے، اس رکوع کے اندر ہمیں کیا چیزیں سمجھ میں آئی ہیں جو مشرکین مکہ نے خود گھڑی ہوئی تھی۔ نمبر 1، بزرگوں، دیوی دیوتاؤں، بتوں، درباروں، آستانوں کے مجاوروں کے لیے انہوں نے قانون بنایا ہوا تھا، اور وہ قانون کس نے ان کو بنا کے دیا تھا؟ خود ہی، کیونکہ دیوی دیوتا بھی انہوں نے خود ہی نکالے تھے۔ پھر انہوں نے دین میں خود سے خرافات نکالے، دین خود سے ایجاد کیا، اور اس ایک دین کو ایجاد کرنے میں سارا الزام کس پہ ڈالا؟ اللہ پر۔ اس کے بعد حلال کو حرام اور حرام کو حلال خود بنایا، اور الزام کس پہ ڈالا؟ اللہ پر۔ پھر انہوں نے بڑا جرم اولاد کو قتل کرنا کیا، اور اس کو بھی معاشرے میں اس طرح سے فلرش کیا کہ لوگوں کو یہ جرم نہ لگے بلکہ یہ عزت اور بڑھائی کا مقام لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے جرائم کیے، اور یہ جرائم لا علمی کی وجہ سے کیے، دراصل حماقت کی وجہ سے کیے۔ آج بھی اگر
وہ سارے جھوٹے ادیان کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اس حماقت اور لا علمی سے باہر لا کر علم کے راستے پر چلیں گے، حلال رزق کو حلال جانیں، حرام کو حرام جانیں، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بھلائیاں کریں گے اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائیاں کریں گے۔ اس طرح سے معاشرے میں پہلے تو ایک نسل کو آنے ہی نہیں دیا جا رہا، اور اگر کوئی نسل آ گئی ہے تو اس کو گمراہی کے راستے پر چلایا جا رہا ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس اللہ کا کھانا اور اس اللہ کا پینا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔